مسیح میں میرے عزیزو، انسانی زندگی میں بچپن، لڑکپن اور بالغپن، جوانی اور پھر اسی طرح بڑھاپا ہے. یعنی انسان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، اس کی حالت بدلتی ہے، اس کی قوت بھی بدلے گی. قوت قائم بھی رہتی ہے جب انسان مثبت طریقے سے اور خدا کے خوف کے ساتھ، خدا کی مدد کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے تو وہ قائم رہتا ہے. وہ خدا کے اس تحفے کو، اپنی زندگی کو سنبھال کر رکھتا ہے اور خدا کی مدد کے ساتھ بہت کامیابیاں بھی حاصل کرتا ہے. اسی میرے عزیزو، اسی طرح انسانی زندگی میں رشتے بدلتے رہتے ہیں. بچہ والدین کے ماتحت رہتا ہے، بچہ بھائی بہن بن جاتا ہے، اور اسی طرح بچہ شوہر اور بیوی بن جاتا ہے، اسی طرح بچی بیوی بن جاتی ہے، اور اسی طرح یعنی شوہر بیوی کے رشتے بھی آتے ہیں، ساس بہو کے رشتے بھی آتے ہیں، والدین کے بھی رشتے آتے ہیں. رشتے بھی بدلتے رہتے ہیں، اور انہی رشتوں میں احترام، پیار، محبت، تابع داری، فرما برداری، احترام یہ قائم رہنا چاہیے. محبت قائم رہنی چاہیے. خدمت ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اگر ہم بڑے ہیں تو بچوں کی بھی خدمت کریں، بچے بھی خدمت کرتے رہیں. اور اس طرح دعائیں بھی ملتی ہیں، عمر کی درازی ہوتی ہے، خدا بھی خوش ہوتا ہے، معاشرہ بھی صحیح رہتا ہے، اور اسی طرح خاندان ترقی کرتے ہیں. خاندان قائم رہتے ہیں اور بھرپور طریقے سے وہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ خدا کے پاس بھی انعام پاتے رہتے ہیں. مسیح میرے عزیزو، آج پاکماں کلیسیا جس خاندان کی عید مناتی ہے، اس خاندان میں بہت زیادہ خوبیاں ہیں. یہ خاندان خدا کا بہت پسندیدہ خاندان ہے، بہت مثالی خاندان ہے. خدا نے اس خاندان کو چنا تاکہ وہ ہم سب کے لیے مثالی بنے. اور سب سے بڑی خوبی جو اس خاندان میں ہے کہ یہ راست باز ہے اور خدا کی مرضی کو سامنے رکھتا ہے، نہ کہ اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے. معاشرے میں رہتے ہوئے بے شمار ان کے سامنے مشکلات ہیں، بے شمار تنقید ہے، لیکن وہ خدا کے منصوبے کو، خدا کی مرضی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں، دشواریوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. مقدسہ مریم، جسے پرفضل کہا گیا، فضائل سے بھری ہوئی، جسے فرشتے نے سلام کیا، خدا نے اسے اپنے منصوبے کے لیے چن لیا اور اس نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو. اس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے منصوبے کے سپرد کر دیا. مکمل طور پر وہ نجات دہندے کو لانے کے لیے تیار ہو گئی. اس لیے وہ نجات کے منصوبے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اور خدا نے حضرت یوسف کو بھی چن لیا، جس کے لیے ایک ہی لفظ بائبل مقدس میں کافی ہے کہ وہ راست باز تھا، کیونکہ تمام شریعت راست بازی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم راست باز ہو جائیں. اور وہ راست باز شخص تھا، وہ محنتی تھا، وہ خدا کے منصوبے کو سامنے رکھتا ہے اور اپنی منکوہا مقدسہ مریم کو رسوا نہیں ہونے دیتا ہے. وہ ہر طرح کے خطرات سے مقدسہ مریم کو بھی بچاتا ہے، بچے یسوع کو بھی بچاتا ہے. اور اس لیے مسیح میرے عزیزو، جب مردم شماری ہوتی ہے تو کس طریقے سے وہ ناصرت سے یروشلم کا سفر کرتے ہیں، اور مقدسہ مریم کس حالت میں سفر کرتی ہے. اور اسی طرح جب بچہ یسوع کو ہیرودیس قتل کرنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے وہ اسے یہاں مصر میں لے آتا ہے. مصر اور
यरूशलेम का जो फासला है 90 किलोमीटर का है, 90 मील का है, 146 किलोमीटर बन जाते हैं। और इस हद तक हेरोदेस बादशाह की हुकूमत नहीं थी, इसलिए वहाँ वो महफूज हो गया था। इसलिए मसीह मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह और इस पाक ख़ानदान की जो कहानी है बिब्लिकल है, मुकम्मल तौर पर ये ट्रेडिशनल भी है, ये आर्कियोलॉजी के हवाले से भी बिल्कुल दुरुस्त है। किस तरीके से ये ख़ानदान शुमारियात में जो है मर्दम शुमारी में भी शिरकत करता है, और किस तरीके से ये जो है यरूशलेम से बैतलहम से मिस्र आ जाता है। तो मुकम्मल तौर पर हमें शहादतें मिलती हैं कि हकीकत में ये ख़ानदान मुश्किलात का सामना करता रहा है। और मुस्लिम अज़ीज़ों, यहूदी माशरे में हर मर्द जो था यानी मेल चाइल्ड, उसको 3 दफ़ा यरूशलेम जाना पड़ता था। और यहूदी जो है ईदें मनाने के लिए जाते थे, लेकिन मर्द के लिए बहुत लाजम था कि ये इन जो 6-7 ईदें हैं इनमें से 3 में ज़रूरी शिरकत करे। और तशनीह शरह किताब में लिखा है 16वें बाब में, तब तेरे सब मर्द साल में 3 दफ़ा यानी ईद फतीर को और हफ्तों की ईद को और ईद ख़याम को खुदावंद के हजूर उस जगह में जिसको वो चुन लेगा हाजिर हों, और वो खुदावंद के हजूर खाली हाथ ना हाजिर हों। हर एक अपने मकदूर और मुआफिक और उसी के मुताबिक जो खुदावंद उसे देगा उसके हजूर लाए। मसीह रसूल इस तरह खुदावंद यीशु मसीह भी जब 12 बरस का हो गया, जब 12 बरस का हो गया और ख़ानदानी तरबियत भी उसने हासिल कर ली थी, और वो यरूशलेम जा रहा था अपने ख़ानदान के साथ ज़ियारत के लिए। और यहूदी रवायत के मुताबिक बच्चा जब 13वें साल में दाखिल होता है तो फिर मजहबी रसूमात में या मजहबी कामों में वो शमूलियत कर सकता है। और जब ये प्रोसेशन जाता है तो बच्चों को हमेशा फ्रंट पर रखा जाता था, और फिर वालिदैन पिछले ग्रुपों में होते थे। और इसी दौरान बच्चा यीशु गुम हो गया, और वालिदैन उसे ढूंढ रहे थे, 3 दिन से उसे तलाश कर रहे थे। वो फिक्रमंद थे कि उनका बच्चा किधर रह गया है। और फिर उन्होंने उसे हैकल में बड़े बड़े उस्तादों के दरमियान सवालात करते, उनके सवालात के जवाब देते हुए पाया। यहाँ वालिदैन खफा भी हैं कि बेटा तुमने क्या किया है। ये यीशु मसीह की बेइज्जती नहीं है, लेकिन ये इंसानी रवैया है, गिला शिकवा है ताबेदारी का, वफादारी का, कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह वक्त से पहले, और वो शुरू से हिकमत और दानाई रखता है, और वो उसने बहुत जल्दी ये सब कुछ ज़ाहिर कर दिया कि उसका असल घर कौन सा है, उसका असल बाप कौन सा है। उसने वो उस चीज़ को पा लिया जो बाकी लोग इतनी जल्दी नहीं पाते हैं, कि हम इंसान वालिदैन रखते हुए हमारे असल मालिक कौन है, हमारा असल बाप कौन है। और उसने अपने हकीकी बाप यानी खुदा का इजहार कर दिया कि तुम्हें पता होना चाहिए था कि मुझे अपने बाप के घर में होना ज़रूर है। इसी तरह जब यीशु मसीह एक और जगह पर तालीम दे रहे थे तो उस वक्त भी मुकद्दसा व मरियम अपने अजीज़ों के साथ आती है,
تو اس وقت یسوع مسیح اس وقت بھی کہتے ہیں کہ میرے بہن بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح انسانی رشتوں سے زیادہ کلام کے رشتے کو، ایمانی رشتے کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ وہ ہیں میرے حقیقت میں بہن بھائی رشتہ دار، جو خدا کی مرضی کو سامنے رکھتے ہیں، جو کلام کو سامنے رکھتے ہیں۔ اسی میں عزو ہمیں بھی اپنے خاندانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے خاندانوں میں یہ مذہبی بات ہے، یہ خدا کی مرضی کی بات ہے، کلام کی بات ہے، یا صرف ہر کوئی اپنی من مانی کرتا رہتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ اور اگر ایسی باتیں ہیں، اگر روحانیت نہیں ہے خاندان میں، تو وہاں احترام بھی نہیں ہے، وہاں پیار بھی نہیں ہے، وہاں خدمت بھی نہیں ہے، شاید اور وہ اس قسم کی خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ مسیح میرے عزیزوں، اسی طرح آج پاک خاندان ہمیں سکھاتا ہے کہ بھرپور طریقے سے ہم اپنے خاندانوں میں اس خاندان کی خوبیوں کو آنے دیں، تاکہ بھرپور طریقے سے اس خاندان کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنے خاندانوں کو بھی مثالی بنا سکیں۔ اور پھر یسوع مسیح کے بارے میں یہاں لکھا ہے انجیل نویس نے کہ وہ بچہ پڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا، حکمت سے مامور تھا اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ مسیح میرے عزیزو، یہاں خداوند یسوع مسیح کی تربیت فزیکل بھی ہوئی ہے، یعنی اس خاندان نے اس کو دنیاوی خوراک بھی دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ روحانی خوراک بھی دی ہے، کیونکہ خاندان جو ہے بچے کا پہلا سکول ہوتا ہے، اور ماں کی گود جو ہے اس کے لیے درس گاہ ہے۔ بچہ گھر سے سیکھتا ہے، اور چرچ جو ہے خاندان کو ڈومیسٹک چرچ کہتا ہے کہ یہ جو ہے ڈومیسٹک چرچ ہے، یہ چھوٹا سا چرچ ہے، اس میں بھی روحانی باتیں ہونی چاہیے۔ تو یسوع مسیح نہ صرف قد و قامت پہ بڑھتا ہے، جسمانی طور پر بڑھتا ہے، اس کے ساتھ اس کی مینٹل جو ہے گروتھ ہوتی ہے کہ وہ حکمت اور دانائی میں بڑھتا جاتا ہے، وہ سمجھ رکھتا ہے، اور اسی طرح سوشل ڈیولپمنٹ اس کی ہوتی ہے کہ معاشرے میں کیسے اسے رہنا ہے، وہ معاشرے میں بھی یعنی پبلک ریلیشن شپ بھی رکھتا ہے، اور اسی طرح اسپرچول روحانی طور پر بھی بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں مسیح میرے عزیزو 12 سال کے بعد کا جو اس کے بعد کا جو عرصہ ہے تقریباً 18 سال، یعنی ٹوٹل عمر جو ہے یسوع مسیح کی 33 سال ہے، تو یعنی 12 سال کے بعد یسوع مسیح ہمارے سامنے مقدس جو ہے مرکز کی انجیل کے مطابق 30 سال کی عمر میں یوحنا سے آ کے یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیتا ہے یہودی شریعت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس دوران یہ جو 18 سال کا عرصہ ہے، اس کو سائلنٹ ایرا بھی کہا جاتا ہے، خاموش عرصہ۔ یعنی اس کے بعد یعنی بائبل مقدس میں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ یسوع مسیح کیا کچھ کرتا رہا ہے، کیسے اس کی تربیت ہوتی رہی ہے، کہاں وہ کام کرتا رہا ہے، اور اس کا کیا تجربہ ہے۔ اس لیے اس عرصے کے درمیان ہم نے سوچنا ہے کہ یسوع مسیح کیا کرتا ہوگا۔ یہاں ہمیں ایک اور بیان ملتا ہے مقدس یوحنا کی انجیل میں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مقدسہ ماں مریم کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ وہ کانے گلیل کی شادی میں جاتا ہے، اور ابھی اس کا وقت نہیں ہے، لیکن مقدسہ ماں مریم کی سفارش کے ساتھ وہاں اس خاندان کی مدد کرتا ہے، پانی کو میں تبدیل کر دیتا ہے، وہاں کہتا ہے ابھی میرا وقت نہیں آیا، لیکن مقدسہ مریم کی سفارش، یعنی مقدسہ مریم کے اندر جو صفت ہے کہ اس نے اس خاندان کو رسوا نہیں ہونے دیا، بیٹا ان کی میں ختم ہو گئی ہے، اور یسوع مسیح نے اگرچہ انکار کیا تھا، لیکن مقدسہ مریم کی سفارش کے ساتھ اس نے ان کی مدد کی، انہیں رسوائی سے بچایا۔ تو یہ خاندان بہت خوبصورت صفات سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس 18 سال کے عرصے میں کہاں کہاں گیا ہوگا۔ ہمیں ایک اور بھی ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ یسوع مسیح جب اپنوں سے رد کیا گیا تو سور اور سیدون کے یعنی لبنان میں چلا گیا، جہاں میں نے اسے دیکھا کہ وہاں ایک
ایک غار ہے، وہاں مقدسہ مریم کا اسٹیچو بھی بنا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اس علاقے میں گیا، اپنوں نے جب سے رد کیا تو وہ جو ہے لبنان کے اس علاقے میں گیا اور وہاں اس غار میں مقدسہ مریم کو چھوڑ دیتا تھا اور وہ خود منادی کے لیے چلا جاتا تھا، اور مقدسہ مریم اس کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ یہ مسیح میرے عزیزو، یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ روایت بھی ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، اور بائبل مقدس میں بھی یہ بتایا کہ وہ سور اور سیدون کے علاقے میں چلا گیا جب وہ رد کیا گیا۔ اسی طرح اور بھی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ممکن ہے وہ انڈیا بھی گیا ہو، وہ اور سارے ملکوں میں بھی گیا ہو، ہو سکتا ہے چائنا میں بھی گیا ہو، مڈل ایسٹ کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی گیا ہو، اس نے بدھ مذہب کو بھی دیکھا ہو، اسی لیے یسوع مسیح کا سرمن اور مہاتما بدھ کا سرمن بھی ملتا جلتا ہے، مبارکبادیاں۔ تو اسی طرح بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی کہ یسوع مسیح نے یہ ساری حکمت کہاں سے پائی۔ شریعت کو تو پہلے سے ہی جانتا تھا، کہتے ہیں کہ اس نے 3 کتابیں پڑھی تھی، ایک شریعت کو، کلام کو اچھی طریقے سے جانتا تھا، انسانی نفسیات کو جانتا تھا، انسانی رویوں کو جانتا تھا، اس نے قدرت سے بھی سیکھا تھا اور اس میں الہی قوت بھی تھی۔ یسوع مسیح میں حکمت اور دانائی بہت ہے، اس کے اندر قوت بہت ہے، وہ بہت جو ہے بہت بڑا استاد ہے، اسے نبی کہا گیا، اسے استاد کہا گیا، ربی کہا گیا، اسے مسیحا کہا گیا، اسے خداوند کہا گیا، اور بادشاہوں کا بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ، کل کائنات، اور کلیسیا سے کل کائنات کا بادشاہ کہتی ہے۔ بائبل مقدس اسے بتاتی کہ وہ خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اسی وجہ سے جب مجوسی آئے، مشرق کے کئی مجوسی چلے، اور یہ عالم فاضل لوگ تھے، اور اپنے ساتھ بہت سارے تحائف لے کر آئے، جن میں سونا، یعنی وہ بادشاہ ہے، مر، اسی طرح لبان، تو یہ سارے نشانات تھے اس کی دکھ تکلیف کے بھی، اس کی قربانی کے بھی، کہ وہ کاہن ہوگا اور وہ قربان ہوگا تاکہ وہ تمام دنیا کا نجات دہندہ بنے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح بھرپور طریقے سے نشو نما پاتا ہے اس پاک خاندان میں، اور بھرپور طریقے سے یہ خاندان جو ہے اسے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار بھی کرتا ہے۔ خدا نے اس خاندان کو مقرر کیا تھا کہ اس بچے یسوع کی جو ہے صحیح تربیت کرے، اسے سکھائے، اور مقدسہ مریم نے بھرپور طریقے سے اس فرض کو نبھایا، حضرت یوسف نے بھی نبھایا، اور اسی لیے فاطمہ کلیسیا یہ جو سال حضرت یوسف کا منا رہی ہے، اسی وجہ سے کیونکہ اس کے اندر بہت صفات ہیں کہ اس نے بھی پاک خاندان کے میں اہم کردار ادا کیا ہے، خدا کے منصوبے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح بھرپور طریقے سے جو ہے پرورش پاتا ہے، اور بھرپور طریقے سے وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ اس نے مکمل طور پر خدا کے نجات کے منصوبے کو تکمیل تک پہنچایا ہے، اپنی خوبصورت بھرپور قربانیوں سے بھری ہوئی، نیکیوں سے بھری ہوئی زندگی کے ساتھ اور اپنی قربانی کے ساتھ۔ اس سے زیادہ کوئی کس سے پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ اس لیے مسیح میرے ہمارے خدا ان کے پاس ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، حکمت اور دانائی ہے، اور شاگردوں نے کہا اے خدا ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اس کی وفاداری سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ اسی لیے کاشف کتاب میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزوں، آئیں ہم اپنے خاندانوں پر غور کریں اور بھرپور طریقے سے اس پاک خاندان کی صفات کو اپنے خاندانوں کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس پاک خاندان سے سیکھتے ہوئے بھرپور طریقے سے مسیحی زندگی بسر کر سکیں۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ آئے ہم سب کھڑے ہو اور اپنے ایمان کا اقرار کریں۔